ایشو بنیادی طور پر ہے کیا؟ کیوں ایسے ہوا؟ رشیا اتنا سینسٹیو یوکرین کے لیے کیوں ہے؟ میں بریفلی تھوڑا سا آپ کو پیش کرتا ہوں کہ وہاں ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی 2014 میں. اس کے پریزیڈنٹ تھے وکٹر یانکووچ اور وہ 2010 میں الیکٹ ہوئے ڈیموکریٹیکلی اور وہ پرو رشین پالیسی کے قائل تھے. 2014 میں ان کے خلاف ایک ایجیٹیشن شروع ہوتا ہے کیف میں جو کیپٹل ہے یوکرین کا. لانگ پروٹیسٹ ہوا، مسلسل ہوا. اس کے بعد ملٹری کو ہوتا ہے اور اسے ڈپوز کر دیا جاتا ہے اور یانکووچ وہاں سے بھاگ کر ماسکو چلے جاتے ہیں. اب یہ جب چیز ہوئی اور یہ جو پروٹیسٹ تھا یہ پرو ویسٹ لوگوں کا پروٹیسٹ تھا. آپ تھوڑا سا ذہن میں رکھیے کہ یوکرین جو ہے یہ لنگوسٹیکلی، ایتھنیکلی، ریشلی یہ کچھ ڈیوائیڈڈ ہے. اس کا جو سینٹرل اور ویسٹرن پارٹ ہے وہ ہمیشہ سے ہی پرو ویسٹ یا پرو یورپ رہا ہے اور جو اس کا ایسٹرن کارنر ہے وہ رشین سپیکنگ لوگوں کو ہے، ایتھنیکلی دے آر رشین. اسی طرح جو کرائمیا ہے پیننسولا اس میں بھی پرو رشین لوگ رہتے ہیں. لہذا امیڈیٹلی جو رشیا نے ریسپونڈ کیا اس نے کرائمیا میں باقاعدہ اپنی فوجیں اتاری اور فوجیں اتارنے کے بعد وہاں ریفرینڈم کروایا کہ آپ بتائیں رشیا کا حصہ بننا چاہتے ہیں کہ نہیں. اور ریفرینڈم کا جو رزلٹ تھا وہ پرو رشیا نکلا اور انہوں نے فارملی اس کو انیکس کر کے رشیا بنا لیا. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کرائمیا میں آلریڈی رشین ایک نیول بیس موجود تھا اس لیے کہ جو وہاں کی حکومتیں تھیں وہ پرو رشین تھیں. اسی طریقے سے جو ایسٹرن پارٹ آف یوکرین تھا اس میں چونکہ رشین سپیکنگ لوگ تھے وہاں آٹونومی کی موومنٹ شروع ہو گئی یا شروع کروا دی گئی کیونکہ ان کا بارڈر لگتا تھا رشیا سے. لہذا رشیا سے سپورٹ حاصل کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی. ویسٹ جس کے بہاف پر کیف میں نئی حکومت بنی وہ ویسٹ بھی کنفرنٹ کرنے سے باز رہی. نہ انہوں نے ایسٹرن یوکرین میں ان کے ساتھ جنگ کی، نہ کرائمیا میں رشین فورسز کے ساتھ جنگ کرنا مناسب سمجھا اور انہوں نے اس کو ڈائجسٹ کر لیا اس سچویشن کو اور یہ غنیمت جانا کہ ہمارے پاس جو تقریباً 80% یوکرین موجود ہے یہی سفیشنٹ ہے. یہاں پھر انہوں نے دوسرا یہ کیا جب رشیا نے کرائمیا کو انیکس کر لیا فارملی اور آپ دیکھیں کرائمیا اور رشیا کے درمیان تھوڑا سا سمندر کا ایریا تھا وہاں رشیا نے ایک برج بنا کر اس کو باقاعدہ اب فزیکلی کنیکٹ بھی کر لیا. ویسٹ نے اور امریکہ نے اور نیٹو نے مل کر زیادہ سے زیادہ یہ کیا کہ رشیا پر سینکشنز امپوز کر دی 2014 میں اور وہ سینکشنز امپوزڈ موجود ہیں ابھی تک. اگلا سٹیپ ہوتا تھا ویسٹ کا کہ فارملی جو بھی اسٹوائل سوویت یونین دور کے وارسا پیکٹ کنٹریز تھے یہ باری باری ان کو نیٹو کا ممبر بنا رہے ہیں. جیسے پولینڈ پہلے نہیں تھا، وارسا پیکٹ میں تھا، سوویت یونین کے ساتھ تھا، اس کو نیٹو کا ممبر بنا لیا. یہی بالٹک سٹیٹس کو نیٹو کا ممبر بنا لیا، اسی طرح رومانیہ کو بنا لیا سوائے یوکرین کے. اب یوکرین اس علاقے کا سب سے بڑا کنٹری ہے اور یہ رشیا کے ساتھ کنٹیگوس ہے اور پھر تھوڑا رشیا پولیٹیکلی اور اکنامیکلی اور ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے سٹیبل ہو گیا اور سٹرونگ ہو گیا. تو لہذا اس نے کہا کہ اگر یوکرین کو آپ نیٹو کا ممبر بناتے ہیں اور یوکرین میں اٹامک وار ہیڈ کیریئر میزائلز فٹ کرتے ہیں ڈائریکٹنگ ٹورڈز رشیا آئی ول انویڈ یوکرین. یہ ہے وہ سچویشن. یہ اس وقت اس نے کہا کہ جب نیٹو نے اعلان کر دیا کہ اگر یوکرین ہمیں اپلیکیشن دیتا ہے ٹو بیکم پارٹ آف نیٹو تو وی ول ایکسپٹ دیٹ. اس کے بعد یہ سارا جھگڑا شروع ہوتا ہے.